ذرا سوچئے کہ ایک ایسا ملک جہاں ایک طرف نیلے سمندر کی لہریں ہیں تو دوسری طرف برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں، ہزاروں سال پرانی مسجد اور گرجا گھر ایک ساتھ کھڑے ہیں اور گلیوں میں چائے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ ترکی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی دنیا کے صرف چند ممالک میں سے ایک ہے جو ایک ساتھ دو براعظموں پر واقع ہے، ایشیا بھی اور یورپ بھی، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پاکستانی اور انڈینز کو بغیر ویزے کے داخلہ ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی کا ہر وہ پہلو دیکھیں گے جو آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہو: کھانا، ٹرانسپورٹ، پاکستانی کمیونٹی، ٹورزم، بنگلہ دیشی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، اور وہ باتیں جو ہر ٹریول ولاگر آپ کو نہیں بتاتے۔ پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو پہلے ترکی کو سمجھتے ہیں۔ ترکی کا سرکاری نام جمہوریہ ترکیہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان سے چھوٹا ملک ہے، تقریباً 7,83,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ آبادی تقریباً 8,50,00,000 ہے اور دارالحکومت انکارا ہے اس کا، لیکن سب سے بڑا اور مشہور شہر استنبول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی خاص کیوں ہے؟ ترکی دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی اہم مقام پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں یونان اور بلغاریہ ہے، مشرق میں ایران اور ارمینیا، شمال میں بحر اسود اور جنوب میں بحر روم اور شام ہے۔ یہ دراصل ایشیا اور یورپ کا درمیانی قدرتی پل ہے اور یہی اسے دنیا کی نظروں میں منفرد بناتا ہے۔ استنبول وہ شہر ہے جو دو براعظموں میں پھیلا ہوا ہے۔ شہر کے درمیان بہنے والی آبنائے بوسفورس ایک طرف یورپی استنبول اور دوسری طرف ایشیائی استنبول کو جدا کرتی ہے۔ ان دونوں حصوں کو کئی عظیم پل اور زیر آب سرنگیں آپس میں ملاتی ہیں جن سے روزانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں۔ ترکی کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہی سرزمین کبھی عظیم عثمانی سلطنت کا مرکز تھی جس نے تقریباً 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ یہ سرزمین صدیوں تک مختلف عظیم تہذیبوں کا مرکز رہی، جن میں ہتی، یونانی، رومی، بازنطینی اور آخرکار عثمانی سلطنت شامل ہیں۔ ہر دور نے یہاں اپنی ثقافت، فن تعمیر اور روایات کے ایسے نقوش چھوڑے جو آج بھی پوری شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جس کے بعد شہر کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ بعد میں یہی شہر استنبول کہلایا اور کئی صدیوں تک عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ عثمانی سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں اس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً 600 سال تک اس نے عالمی سیاست، تجارت اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی استنبول کی گلیوں، محلات، بازاروں اور تاریخی عمارتوں میں اس عظیم سلطنت کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر ترکی کی کسی ایک عمارت کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے تو وہ آیا صوفیہ ہے۔ یہ عمارت تقریباً 1500 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ ابتدا میں یہ ایک عظیم گرجا گھر تھی۔ بعد ازاں عثمانی دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ ایک عجائب گھر رہی، جبکہ آج دوبارہ مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ آیا صوفیہ کی شاندار گنبد نما چھت اور منفرد طرز تعمیر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ ترکی کا ایک اور شاہکار نیلی مسجد بھی ہے جو اپنی نیلی ٹائلوں، خوبصورت گنبدوں اور بلند میناروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ استنبول کی خوبصورتی صرف تاریخی عمارتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہاں قدیم اور جدید طرز زندگی کا ایک دلکش امتزاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانے بازار ہیں تو دوسری طرف جدید شاپنگ مالز، بلند و بالا عمارتیں، جدید میٹرو سسٹم اور مصروف کاروباری مراکز موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں سیاح ترکی کا رخ کرتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مقبول شہر استنبول ہی ہے۔ ترکی کا موسم بھی نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں عموماً موسم معتدل رہتا ہے، جبکہ اندرونی علاقوں میں سردیوں کے دوران شدید برف باری ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ساحلی شہر سیاحوں سے بھر جاتے ہیں
اگر زبان کی بات کریں تو ترکی کی سرکاری زبان ترکش ہے، تاہم بڑے شہروں اور سیاحتی مقامات پر انگریزی بھی کافی حد تک سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ترکی کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، لیکن یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات بھی ہمیشہ سے نہایت دوستانہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک تاریخی، ثقافتی اور سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی روایت رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کی ان چیزوں کی جنہوں نے اسے دنیا کے مقبول ترین سیاحتی ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ اگر آپ ترکی جائیں اور وہاں کے مشہور کھانوں کا ذائقہ نہ چکھیں تو شاید آپ کا سفر ادھورا رہ جائے گا۔ ترکی کا کھانا دنیا کے بہترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکش کباب کی، جو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے۔ خاص طور پر ڈونر کباب ترکی کی پہچان بن چکا ہے۔ اس میں گوشت کو ایک بڑے عمودی سیخ پر آہستہ آہستہ بھونا جاتا ہے، پھر باریک قطعے کاٹ کر روٹی یا پلیٹ میں مختلف سبزیوں اور سوسز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آدانا کباب بھی نہایت مشہور ہے، جس کا تعلق جنوبی ترکی کے شہر آدانا سے ہے۔ یہ مسالے دار قیمے سے تیار کیا جاتا ہے اور روایتی انداز میں گرم روٹی اور تازہ سلاد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو بکلاوا ضرور آزمائیں۔ یہ ایک مشہور مٹھائی ہے جو کہ خشک میوہ جات، مکھن اور میٹھی شربت سے تیار کی جاتی ہے اور دنیا بھر میں ترکی کی شناخت سمجھی جاتی ہے۔ ترکی کی ایک اور خاص بات اس کی مہمان نوازی ہے۔ اگر آپ کسی مقامی بازار یا دکان پر جائیں تو اکثر لوگ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، چائے پیش کریں گے اور دوستانہ انداز میں گفتگو کریں گے۔ یہی گرم جوشی ہر سال لاکھوں سیاحوں کو دوبارہ ترکی آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کے جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کی، جسے دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ترکی میں تقریباً 1,10,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، جبکہ ملک کے بڑے شہر جدید موٹر ویز کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ استنبول سے انقرہ تک جانے والی ہائی سپیڈ ٹرین دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں شمار ہوتی ہے اور تقریباً 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں کے درمیان سفر نہایت آسان اور آرام دہ ہو گیا ہے۔ استنبول کا میٹرو سسٹم بھی انتہائی جدید ہے، جہاں مختلف میٹرو لائنیں شہر کے تقریباً ہر اہم علاقے کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو بس، فری سروس اور عوامی بسوں کا مربوط نظام روزانہ لاکھوں مسافروں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہاں ایک ہی استنبول کارڈ کے ذریعے میٹرو، ٹرام، بس، فیری اور دیگر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کی جا سکتی ہے، جس سے سفر مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمندر کے راستے سفر کرنا چاہیں تو فیری سروس ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ نہ صرف وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ بوسفورس کے دلکش مناظر بھی دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ فیری کے ذریعے یورپی استنبول سے ایشیائی استنبول تک کا سفر چند ہی منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ استنبول میں زیر آب چلنے والی مارمارے ریلوے سرنگ بھی انجینئرنگ کا ایک شاندار شاہکار ہے، جو بوسفورس کے نیچے سے گزر کر ایشیا اور یورپ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ تمام سہولیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ترکی نے اپنی تاریخی وراثت کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ جدید ترقی میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کو خریداری کا شوق ہو تو استنبول کا گرینڈ بازار ضرور دیکھیے گا۔ یہ دنیا کے قدیم اور بڑے ڈھکے ہوئے بازاروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہزاروں دکانیں موجود ہیں۔ یہاں قالین، زیورات، مسالے، ترک لیمپس، چائے کے برتن، مٹھائیاں اور بے شمار یادگاری اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ ترکی کی ایک اور خاص پہچان ترکش چائے اور ترکش کافی ہے۔ یہاں مہمان نوازی کا آغاز اکثر ایک کپ چائے یا کافی سے ہوتا ہے اور یہی روایت ترکی کی ثقافت کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ تو ترکی صرف اپنی تاریخ یا خوبصورتی کی وجہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس نے جدید ترقی، سیاحت، انفراسٹرکچر، تعلیم اور معیشت کے میدان میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر سے کروڑوں سیاح ترکی کا رخ کرتے ہیں۔
اگر آپ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں قدیم تاریخ، جدید طرز زندگی، قدرتی حسن، مزیدار کھانے اور شاندار ثقافت ایک ہی ملک میں مل جائے تو ترکی یقیناً آپ کی سفری فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ترکی کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آئی؟ کیا آپ استنبول کی تاریخی گلیوں میں گھومنا چاہیں گے یا پھر ترک کھانوں کا ذائقہ چکھنا چاہیں گے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی سفر نامے اور دلچسپ ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔